زندگی میں ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کسی کو بھی مکمل جہان نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ امیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور غریب برا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنی دولت سے دوسروں کی مدد کرے، اور برا غریب وہ ہے جو دھوکے سے دوسروں کا مال چھین لے۔ اگر تم لوگوں کی برائی پر پردہ رکھو گے تو تمہارا رب بھی تمہاری برائی پر پردہ رکھے گا۔ بزرگوں کی یاد کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن ان کی باتوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ غریبوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، محنت اور کوشش سے کامیابی مل ہی جاتی ہے، بشرطے یہ کہ انسان مشکل میں ہمت نہ ہارے۔ انسان کے پاس بہت سے راستے ہیں، لیکن وقت کی کمی ہے۔ دولت کی ہوس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے، نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہ۔ ہم ہمیشہ اس فقیر کو ڈانٹتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے۔ یہ غرور کی نشانی ہے جو ہمیں اپنی حیثیت اور دولت پر ہوتا ہے۔ تقدیر کبھی نہیں بدلتی، تبدیلی دراصل ہماری کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انتظار ایک طاقتور گھوڑے کی طرح ہے، اگر سوار کمزور ہوا تو گر جائے گا، اگر مضبوط ہوا تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ مجبور ہونا کوئی بری بات نہیں، اور سچ پوچھو تو مجبور ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں۔ جب ذہانت، تعلیم اور کوئی بھی علم ساتھ نہ دے، تب صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے۔ طاقت خوف کو جنم دیتی ہے، خوف نفرت کو جنم دیتا ہے، نفرت جب بے انتہا بڑھ جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے، اور بغاوت کو طاقت کے ذریعے ہی ختم کیا جاتا ہے۔ اگر انسان کے خواب اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہے تو انسان غریب ہے، اگر حیثیت خواب سے بڑھ کر ہے تو وہ امیر ہے، اور خواب اور حیثیت برابر ہے تو وہ میانہ روی کا قائل ہے۔ آنکھیں سب کو دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے ضمیر کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرسکون اور خوشگوار زندگی کی اہمیت اس سے پوچھو جو نیند کے لیے دوا کا محتاج ہو۔ وہ مسافر اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے جس کو گاڑی میں جگہ نہ ملے، لیکن جب وہی گاڑی حادثے کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ بعض اوقات کہنے والا کچھ اور کہتا ہے اور سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیاں کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ رزق کے بارے میں پریشان ہونا رزق کا راستہ تلاش کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری توقعات پر پورا اترے، لیکن ہم خود ان کی خواہشات کا احترام نہیں کرتے۔ وہ شخص جو طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پالے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلہ وقت کرتا ہے۔ انسان دولت کی زیادتی سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔
اگر ہم سے ہماری عمر کا سوال کیا جائے تو ہم وہ سال بتاتے ہیں جو گزر چکے ہیں، بلکہ اصل عمر وہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خوف اس شخص کے دل میں ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے آگاہ ہو لیکن اسے چھوڑنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ جس دل میں سجدہ کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھو اس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی بھی خوبی ہو یا نہ ہو۔ وہ انسان بہت بڑا بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ صحیح راہ پر چلنے میں ہے۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے اس کا مستقبل بھی خوشگوار ہوگا۔ جو لوگ عبادت میں بھی امیر اور غریب کا فرق نہیں بھولتے، ان کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا، اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ دنیا میں دعا مانگنے والا موجود ہے اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور ہوتا ہے۔ جب ہمیں ناپسندیدہ چیزوں، لوگوں یا واقعات کو برداشت کرنا پڑے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اختلاف کو صبر اور ہمت کے ساتھ برداشت کرنا انسان کی زندگی اور آزادی کی علامت ہے۔ بازار میں سب دکاندار رات دن ایک جیسی محنت کرتے ہیں لیکن منافع سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عاشق کو محبوب کی خامی کبھی نظر نہیں آتی، آ بھی جائے تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ موجودہ لمحے کو انسان اہمیت نہیں دیتا، صرف گزرنے والے یا آنے والے لمحے کی وہ قدر کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں نوکری تعلیم سے نہیں بلکہ سفارش اور تعلقات سے ملتی ہے۔ ہر شخص کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور ہر خاصیت کسی نہ کسی شخص کو ڈیفائن کرتی ہے۔ اپنے دل سے دولت کی محبت نکال دو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز سے نجات پانے کی خواہش کو بے چینی کہتے ہیں۔ صرف باتیں کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے؟ ہر وہ شخص آپ کا دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے اور آپ کے غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرے۔ جو لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ دنیا میں کمائی گئی عزت اور دولت مرنے کے بعد کام نہ آ سکتی تو ایسی دولت بیکار ہے۔ دل میں خوف خدا رکھنے والے ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے خدا ناراض ہو۔ کچھ لوگ زندگی سے اتنے مایوس ہیں کہ انہیں امید کی کوئی کرن خوش نہیں کرتی۔ ہم اپنی زندگی کی بہت لمبی پلاننگ کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ ایک دن ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔
موت کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا اور اس کے بعد کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ غریب کے پاس اچھے وقت کی امید ہوتی ہے، لیکن امیر کے سر پر ہمیشہ زوال کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ آپ کی کامیابی میں ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیا۔ دوسروں کی کمیوں پر خوش ہونے والوں کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ صرف سانس کا رکنا موت نہیں، بعض اوقات زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ کسی شخص کو بلا وجہ ذلیل نہ کرو، یہ غرور کی نشانی ہے اور غرور بدقسمت انسان میں ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں بہائے جانے والے بے بسی کے آنسو انسان کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں اور مشکلات کا رخ موڑ دیتا ہے۔ خطرہ انسان کو آنے والے وقت سے ہوتا ہے۔ اگر موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھی جائے تو آنے والے خطرہ کو ٹالا جا سکتا ہے۔ آج کل دنیا کے عجیب حالات ہیں، جتنی زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ اتنی ہی زیادہ خریداری کر رہے ہیں۔ مقابلہ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ انسان کی خواہشات موت کے بعد ہی ختم ہوتی ہے۔ جو چیز حاصل ہو جائے اس کی آرزو ختم ہو جاتی ہے اور جو حاصل نہ ہو سکے وہ ایک حسرت بن کر ہمیشہ دل میں موجود رہتی ہے۔ جسم کو طاقت فراہم کرنے کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن اگر خوراک کا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اپنے رب سے مدد مانگتا ہے اور جب مشکل سے نکل جائے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ انسان مجبوری سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ سانس رکنا موت نہیں، موت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی مخلص رشتہ نہ بچا ہو۔ کوئی بھی راز اس وقت تک راز ہے جب تک صرف اور صرف تم جانتے ہو۔ جب بہت زیادہ لیڈر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ لیڈرشپ کی کمی ہو گئی ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں حالات آج سے بہتر ہوں گے۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، وہ مرض ہے غفلت۔ آپ سبھی کے لائکس اور کامنٹس کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔